تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس کی جان کے لالے پڑے تھے اور وہ مینٹس مین اس پر اٹیک کیے جا رہا تھا، اور سوچن ان سے بچتے ہوئے بولتا ہے کہ آخر یہ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گیا میں، اور سوچتا ہے جب میں پچھلی بار اس سے لڑا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، اب انہوں نے اسے نیا ہاتھ دے دیا ہے، اور وہ مینٹس مین بڑی کریپی اسمائل دے کر سوچن پر اٹیک کیے جا رہا تھا۔ پروفیسر جی ان کی فائٹ دیکھ کر بولتا ہے کہ اگر اس مینٹس کے پاس اس کا ہاتھ نہیں ہوتا تو اس سے مشکل ہوتی اور وہ ٹھیک سے لڑ نہیں پاتا۔ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم ایک ٹاپ ٹائر مینٹس کو ہراؤ جو کہ اپنی بہترین کنڈیشن میں ہو، اسی لیے ہم نے اس کو ایک پروسٹیٹک ہاتھ دیا ہے، اور یہ اس کے اوریجنل ہاتھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ مینٹس مین اسی ہاتھ سے سوچن پر اٹیک کرتا ہے جس کا کافی خطرناک امپیکٹ ہوتا ہے، اور سوچن پیچھے پھینکتا ہے، اور پیچھے جاتے ہوئے سوچن بولتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے لیب کا ایکوپمنٹ کیوں دیا، کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ مینٹس مین سوچن کی طرف ہنستے ہوئے آتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے شکار، تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، جس طرح سے تم نے پچھلی بار میرا ہاتھ کاٹا تھا تم اسی طرح سے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سوچن اس سے بچتا بچاتا پیچھے آ رہا تھا، اور لیکن جیسے ہی سوچن کو موقع ملتا ہے وہ اس پر ایک اٹیک کر دیتا ہے مینٹس مین پر۔ اس اٹیک کے بعد مینٹس مین تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں یہ کافی درد کر رہا ہے ابھی بھی، کیا وہ لوگ اسے ایگزوسکیلیٹن کہتے تھے؟ سوچن بھاگتے ہوئے سوچتا ہے کہ اگر میں ایک بار اس کے ہاتھ لگ گیا تو میرا کھیل ختم ہے، اور اس جگہ پر میں اپنا کمپلیکس بھی صحیح سے یوز نہیں کر سکتا، کیا مصیبت ہے، آخر مجھے ہی ایسا اسائنمنٹ کیوں ہی ملا؟ مسٹر جو ان کو دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا وہ مرے گا تو نہیں نا؟ اگر ایسا کچھ خطرناک ہونے لگا تو میں اپنا کمپلیکس یوز کر دوں گا، جس پر پروفیسر جی بولتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اور سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ یوز کرے گا اس حالات سے باہر نکلنے کے لیے، اسی طرح سے ہی اس اسائنمنٹ کا کوئی مطلب نکلے گا، اگر تم انٹرفیئر کرو گے تو اس کا کوئی مطلب تو نہیں بنتا۔ وہ مینٹس مین سوچن سے بولتا ہے کہ تم تھوڑی دیر میں بچ گئے تھے مجھ سے اس ٹائم پر، میں اس موقع کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولا، اگر اس ٹائم تھیٹر میں وہ لڑکی نہیں ہوتی تو میں تمہیں اب تک کھا چکا ہوتا، اور یہ بات سوچن کو بھی یاد آ جاتی ہے۔ سوچن بھی ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے ساتھ پہلے ہوئی تھی۔ پروفیسر جی بھی بولتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہیں وہ دن کبھی نہیں بھولنا چاہیے تھا، یہ وہی دن تھا جب تم نے اپنے پنکھ دکھائے تھے لوگوں کو اور ان لوگوں نے تمہیں ابنڈن کر دیا تھا۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مینٹس تمہارا نیچرل شکاری ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی وجہ سے تم نے کافی خطرناک ڈرامہ چھیلا ہوا تھا، اور سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ تمہیں اس حالت سے باہر نکلنا ہوگا، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا ابھی۔ وہ مینٹس سوچن سے بولتا ہے کہ تم کتنی دیر مجھ سے بھاگنے کی سوچ رہے ہو، یا تمہیں کوئی لگتا ہے کہ میرے ایکزوسکیلیٹن کو کاٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ جس پر سوچن کچھ نہیں کہتا۔ پھر سوچن بولتا ہے یہاں پر، جو بات سن کر پروفیسر اور مسٹر جو بولتے ہیں کیا اس کے پاس کوئی پلین ہے کیا؟ جس پر سوچن ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے کہ پروفیسر مجھے باتھ روم یوز کرنا ہے۔ اب بولو یہ کوئی بات ہوئی یار اتنی انٹینس فائٹ میں؟ جس پر وہ مینٹس مین کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، اور مسٹر جو تو ہکا بکا رہ گیا تھا اور بولتا ہے کیا اسائنمنٹ کے بیچ میں، یہ کیا مذاق ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں مینٹس مین کے سامنے سوچن نہیں ہوتا، جو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے ہاں یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، اور مسٹر جو کو سمجھاتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ جس طرف میں گیا ہے وہاں کوئی باتھ روم نہیں ہے۔ پھر ہم اس گرین ہیئر والی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتے ہیں کیا تمہیں میرا آئرن میس چاہیے، اور اپنا آئرن میس سوچن کو پکڑاتے ہوئے بولتے ہیں کہ چلو اسے لے لو، جس پر سوچن شکریہ ادا کرتا ہے اس کا، اور پیچھے سے اینٹینا گل بھی دیکھ رہی تھی اور بولتی ہے کہ تمہارے فور ہیڈ پر بلڈ لگا ہوا ہے، مطلب وہ بولتی نہیں بس سوچتی ہے۔ سوچن اس آئرن میس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ اس مینٹس سے جیتنے کے لیے صرف گوگلز کافی نہیں ہوگی، مجھے ہتھیار بھی چاہیے، اور ویسے یہ کافی بھاری بھی ہے، اور سوچتا ہے کہ پچھلی بار جب ہم لڑے تھے تو اس وقت چنسو نے میرا ساتھ دیا تھا جس وجہ سے میں اس کا ہاتھ کاٹ پایا۔ مینٹس مین بھی سوچن کا انتظار ہی کر رہا تھا، اتنے میں ہی سوچن بھی وہاں پہنچ گیا تھا اپنا وہ ہتھیار لے کر،
جو ہتھیار سوچن کے پاس دیکھ کر مسٹر جو تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا اور بولتا ہے کہ یہ کافی ہوگا مینٹس کو ڈیمیج پہنچانے کے لیے، جس پر پروفیسر دیر تھوڑی چپ رہتا ہے اور پھر بولتا ہے نہیں یہ ایک غلطی ہے، جس پر مسٹر جو کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور ہم فائٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں دونوں ریڈی تھے۔ سوچن اس ویپن کو گھماتے ہوئے بولتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ، لیکن اتنے میں ہی وہ ویپن الٹا آ کر سوچن کے ہی سر پر لگ جاتا ہے اور سوچن چلا کر بولتا ہے کہ آخر میں اسے یوز کیسے کروں، جس کو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے کہ میں اسی کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ کسی کا دوسرا ہتھیار لے کر استعمال کرنا اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے وہی ہتھیار چنتے ہیں جو کہ وہ سب سے اچھا یوز کر سکتے ہیں۔ پھر ہم فائٹ میں دیکھتے ہیں جہاں سوچن اس آئرن میز کو پکڑ کر بھاگ رہا تھا مینٹس سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سوچن کسی دوسرے ہتھیار کا یوز کرتا ہے اس کے خلاف۔ پھر ہم دوسرے اٹیک میں دیکھتے ہیں جہاں اس نے ہانزو کی کوئی ٹیکنیک لی تھی۔ تیسرا دن جہاں اس نے اینٹی نگل سے اس کے نکلز لیے تھے فائٹنگ کے لیے، اور ان نکلز سے ایک ہٹ مینٹس پر لینڈ کر دیتا ہے اور پھر ان نکلز کو دیکھ کر بولتا ہے کیا اس نے کام کر لیا، مطلب اسی طرح سے اس نے کافی سارے اسٹوڈنٹ کے ویپن اور ٹیکنیک کو یوز کیا تھا اس مینٹس کے خلاف۔ پھر سے وہ مینٹس مین اس پر اٹیک کرنے کے لیے بڑھتا ہے، جس کو دیکھ کر سوچن سوچتا ہے کہ ہاں اس نے کوئی کام نہیں کیا، مجھے اس کا چہرے پر مارنا ہوگا یا کہیں اور وائٹل پوائنٹ پر جہاں سے درد ہو۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس کے اچانک سے سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ ان گلاسز کا زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے۔ اس کا نام کوئی موشن سکنس ہے، یہ بیماری ہے حد سے زیادہ گلاسز یوز کرنے سے ہوتی ہے۔ سوچن اس سے بچتے ہوئے بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں اب بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں، اور پروفیسر بھی اس کو دیکھ رہا تھا اور بولتا ہے کہ اس اسائنمنٹ میں 5 دن باقی رہ گئے ہیں ابھی۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ زندہ بچ گیا تھا اور ایک جگہ پر چلتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی اور چلتے ہوئے اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسی ہی حالت رہی تو میں اپنا اسائنمنٹ پورا نہیں کر پاؤں گا، آخر میں اس مینٹس کو کیسے ہراؤں۔ کاش اگر میرے پاس یہ موشن سکنس والی پرابلم نہ ہوتی، میں اپنے گلاسز کو زیادہ ٹائم یوز کر پاتا تو اچھا رہتا میرے لیے۔ سوچن جا ہی رہا تھا لیکن سائڈ میں وہ دیکھتا ہے جہاں لی وڈن بیٹھی ہوئی تھی اور بولتا ہے کیا یہ وہ پہلی والی لڑکی نہیں تھی جو مجھ سے ملی تھی اور میرے جینس لیے تھے کچھ، اور اس کو دیکھ کر بولتا ہے کیا یہ کوئی رپورٹ لکھ رہی ہے، اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اسی نے ہی یہ گوگلز بنائے تھے سوچن کے لیے۔ پھر سوچن لی وڈن کے پاس جاتا ہے جس کو دیکھ کر لی وڈن بولتی ہے کہ تم ہو۔ سوچن بنا ٹائم ویسٹ کیے بولتا ہے کہ مجھے ایک فیور چاہیے۔ پھر ہم پرسنل اسائنمنٹ کا آخری دن کو دیکھتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج اسائنمنٹ کا آخری دن ہے، تم کیسا کر رہی ہو، اور وہ یہ لو ہیئر والی لڑکی بولتی ہے میں نے پچھلے دن پاس کر لیا تھا اسائنمنٹ کو، تم بتاؤ اپنا۔ ہانزو اور اینٹینا گل اور اسکورپن گل بھی وہیں تھی جہاں پر ہانزو بولتا ہے کہ ہے کیا تم نے سوچن کو دیکھا ہے، اس نے لاسٹ ٹائم میرے گیئرز لیے تھے، جس پر اینٹینا گل بولتی ہے کہ نہیں، اسے لگتا ہے کہ تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے ابھی۔ پھر ہم پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک طرف دیکھ رہا تھا اور وہاں سے کوئی چیز آتی ہے جو کہ بہت فاسٹ آ رہی تھی اور آ کر وہاں دھڑام سے لینڈ کر جاتے ہیں، مطلب کافی فاسٹ تھی تو کافی امپیکٹ بھی رہا ہوگا، اور سارے لوگوں سے بولتا ہے کہ معاف کرنا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، یہ سوچن تھا، اور اسی پوز میں بولتا ہے کہ آج میں اپنا اسائنمنٹ فنش کروں گا، اور اپنے ہاتھ میں ایک بیگ دکھا کر بولتا ہے کہ اس سے آج میں اسے کمپلیٹ کر کے ہی رہوں گا۔ تو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں۔